الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ بہت اچھے رہیں، اس لیے فرمایا ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کچھ اصول بنا لو۔ یہ نہیں کہ ہر رات دن کسی کے گھر آ رہے ہو بغیر اجازت کے اور دعوتیں اڑا رہے ہو۔ بے تکلفی میں اچھا تو لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی گھر والے کو ناگوار گزرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب یعنی سامان ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا بتا دیا ان چند آیتوں میں؟ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی اجازت لیجئے۔ یہاں اذن نہیں بلکہ استانسو ہے، یعنی دل کی خوشی سے مانے۔ ذرا دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو پھر تو اگلا آپ کو کھولنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو آنے سے پہلے وقت پوچھ کر آئیے، پھر سلام کیجئے، داخل نہ ہوں۔ اگر وہ کہہ دیں چلے جاؤ تو مائنڈ نہ کریں۔ آج ہم ہوں تو کہ اب تو ساری عمر ہی نہیں آئیں گے، ہم تو کیک لے کر آئے تھے اور دیکھو کیا سوچ کے آ جائے تھے، اور انہوں نے تو اندر آنے نہیں دیا۔ اور صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع ملے، کہیں ہم جائیں اور اندر سے جواب آ جائے ارجعو، واپس چلے جاؤ۔ اللہ ہمارے دل بھی اتنے ہی کھول دے قرآن کے اوپر حکموں پہ عمل کرنے کے لیے۔ آگے دوسرا سد ذرائع ہے آیت 30 میں، وہ ہے غض بصر، مردوں کو نگاہیں جھکانے اور شرم گاہوں کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آیت 31 میں سیم حکم عورتوں کے لیے ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ اور عورتوں کے لیے، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نگاہیں جھکانے کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ زینت چھپانے کا حکم۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنے آرائش کو یعنی اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں تو ترجمے سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہی ہے مطلب جو اس ترجمے سے بھی سمجھ آ رہا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہیں گے تو میں بتا بھی دوں گی تو سمجھ نہیں آئے گا۔ سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوندوں کے لڑکوں کے یا بھائیوں کے، یہ لسٹ کس کے لیے دے دی اللہ نے؟ یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل ملاپ کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر کے مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، یعنی ٹیپ ڈانسنگ اور پاؤں میں گھنگرو باندھنا اور ٹیڑھی ہیل اور اونچی ہیل والی ٹپ ٹپ کرتی جوتی، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ایسے نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت چھپ جائے، یعنی ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے اتنی ڈیٹیل سے نماز کا طریقہ؟ گھر کے اندر پردے کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ غیر مرد چاہے وہ بھائی ہے یا بھابھی ہے یا وہ دیور ہے یا بھابھی ہے یا کوئی بھی ہے، نگاہ ڈال کے ٹکر ٹکر کے دیکھنا، پھر کہنا بھابھی آپ دبلی ہو رہی ہیں، بھابھی آپ ایسی لگتی ہیں، بھابھی آپ آج بھی ینگ ہیں۔ نعوذ باللہ، اسلام نہیں پسند کرتا ایسے دیوروں کو، ایسے جیٹھوں کو۔ تو نگاہ ڈالنا اور اس کے اوپر جمے رہنا، یہ سب چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا۔ عزت کی حفاظت کریں۔ پھر لباس عورت ایسا پہنے جو ڈھیلا بھی ہو اور موٹا بھی ہو، سطر کو ڈھانپے۔ اسی طرح مرد کا بھی لباس ہے،
سطر ناف سے لے کے گھٹنوں کے اوپر تک ہے. ٹائٹ پینٹ ہے تو شرٹ لمبی ہوگی تاکہ جسم کا فگر نہ دکھے. اور عورت بھی کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپائے گی، رکھے گی. آپ کو تو صرف آیتوں سے ہی پتہ چل گیا کہ ان رشتوں کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت نہیں کھولے گی. پھر باقی زینت مرد شوہر کے سامنے جیسی کھلنی ہے باپ سے ویسی تو نہیں ہوگی. تو اس موضوع کو آپ ڈیٹیل سے سنیے. اور اس پہ ایک بک ہے لباس کا بیان، لباس کا تفہیم و سنت سیریز میں، اس سے بہت فائدہ آپ کو ہوگا. آپ اس کی ریکارڈنگ تھوڑی تھوڑی کر کے سنیں تو پورا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. یہ نہیں کہ